بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ یاسین کی 7 مبینوں کا ایسا قدیمی وظیفہ بتاؤں گا جسے شادی کے مقصد کے لیے، نکاح کے مقصد کے لیے یا کسی بھی انسان کے دل میں جائز محبت کو پیدا کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے۔ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے ایسے فوائد ملیں گے کہ جس شخص کے لیے بھی پڑھیں گے وہ اپنی پوری زندگی آپ کی محبت میں، آپ کی یاد میں ہر لمحہ تڑپتا ہی رہے گا اور اس کی تڑپ کبھی بھی ختم یا کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو اجازت کے بغیر آپ ہرگز نہیں کر سکتے اور صرف اس شخص کے لیے کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ واقعی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی کسی بھی ویڈیو کی اجازت حاصل کرنے کے لیے اسے مکمل دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، تب ہی آپ کو اس کی اجازت ملتی ہے، اور ساتھ ہی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کا مقصد جائز ہو۔ اس وظیفے کو کسی بھی دن شروع کیا جا سکتا ہے، اسے منگل والے دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے اسے زوال کے وقت میں نہیں کرنا، پاکی کی حالت میں کرنا ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے اور کسی بھی خاموش جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر موجود ہے تو اسے بھی سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے یا پھر اپنا چہرہ محبوب کے گھر کی طرف کر کے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد یاسین والقرآن الحکیم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، اور آیت نمبر 12 پر آپ رک جائیں گے کیونکہ آیت نمبر 12 پہ پہلی مبین آتی ہے۔ یہاں پر رکنے کے بعد آپ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اول و آخر ایک بار درود شریف کے بعد کل 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب یہ پہلی مبین کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور اپنا جائز مقصد مانگنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت جاری رکھنی ہے اور آیت نمبر 17 پہ رک جانا ہے۔ یہاں پہ دوسری مبین آ جائے گی۔ یہاں پہ رکنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر دوبارہ سے اسی طرح دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں گے اور تیسری مبین کے لیے آیت نمبر 24 پر رک جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سے سورۃ الکوثر کو 1 مرتبہ پڑھ کے اسی طرح دعا مانگیں گے۔ 3 مبینوں کا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ سورہ یاسین کو پڑھتے جائیں گے اور آیت نمبر 47 پر رک جائیں گے، اور اس کے بعد آپ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اس کو 1 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر اسی طرح آپ دعا مانگیں گے۔ پھر دوبارہ سے سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے آیت نمبر 60 پہ رکیں گے اور اس کے بعد آیت الکرسی کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر سے دعا مانگیں گے۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین کو پھر پڑھتے جائیں گے اور چھٹی مبین کے لیے آیت نمبر 69 پر رک جائیں گے۔ اس کے بعد آپ یا ودودو یا ودودو 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین کو پھر جاری رکھیں گے یہاں تک کہ آپ آخری آیت نمبر 77 پہ پہنچ جائیں گے اور سورہ یاسین کو ختم کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ درود ابراہیمی کو 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا درود ابراہیمی کے علاوہ آپ مبین پر رکنے کے لیے جتنے بھی وظائف پڑھیں گے انہیں اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے آنکھیں بند کر کے اس شخص کا تصور کرنا ہے جس کے دل میں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شدید ترین محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے 7 مرتبہ اس کے تصور کی طرف، یا اگر تصویر ہے تو تصویر کی طرف دم کر دینا ہے۔ یہ ایک ہی دن کر لینا کافی ہوتا ہے، لیکن آپ چاہیں تو اسے 7 دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ دن اسے جاری رکھیں گے اتنی زیادہ تڑپ اور محبت کی شدت بڑھتی جائے گی۔ اس وظیفے کو جس دن مکمل کریں گے
اسے اگلے دن حسب توفیق کچھ نہ کچھ خیرات کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔